کی جو کوریج کی ہے، تھینک یو فار دیٹ ایز ویل. اور ابھی آنے والا ایک ایونٹ ہے جس میں ہماری بھرپور شرکت ہوگی. یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ ویسے تو ہم ایم او یو سائن کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ انڈسٹری ہو یا کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشنز ہوں یا کچھ اور ہو، یونیورسٹیز ہوں، لیکن پہلی دفعہ شاید اس قسم کا ایم او یو ہے جو ہمارا جو ہے ادروائز ایز اے پروفیشنل کیریئر جو ہے اس سلسلے میں. تھینک یو ویری مچ. رہی یونیورسٹی جو ہے، مجھے یقین آپ بہت ویل انفارم لوگ ہیں، آپ کو بتانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج آپ آئیں ہیں تو ہم بھی آپ کو کہانی سنا دیں تھوڑی سی کہ ہم نے کیا کیا پچھلے 4-5 سالوں میں، یا 13 سال کا بیبی جو ہے یہ جو یونیورسٹی ہے یہ کیا کیا ہے اس نے. تو سلمان صاحب میرا خیال ہے آپ پریزنٹیشن کی طرف دیکھیں گے، آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. یہ سلمان صاحب میرے پاس ہوتی ہے اس کی کانٹیکٹ تو میں خود چلاتا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو لے کے جا. کدھر ہے؟ تو ہے ہی ہمارے پاس اس وقت سائبر سیکیورٹی کا بچہ ڈگری ہو، جاب اس کی آلموسٹ سرٹن ہے. ہمارے پاس 7 کمپیوٹر کے بہترین پروگرام ہیں. الائڈ ہیلتھ سائنسز میں ایم ایل ٹی، ڈی پی ٹی، ریڈیالوجی، اینستھیزیا، ڈینٹل، یہ سارے ہیں. نرسنگ اور فارمیسی اس فال میں آنے والے. 2 سال سے ہم نرسنگ کونسل کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس آنے. یہ وہ پروگرام ہے جنہوں نے ہمیں بڑی پشت دی ہوئی ہے. اور ہری پور کے بچے جو ہیں ہمارے ہری پور کے جو والدین ہیں ان کو پریشانی نہیں ہونے دیتے. ہم نے وہ پروگرام لانچ کیے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام آباد نہ جائیں، ہمارے بچے کسی اور شہر میں نہ جائیں، ہمارے بچوں کے ڈور سٹیپ پہ، تاکہ وہ سارے بہترین پروگرام موجود ہوں جو وہ کر سکیں. اس وقت ہم نے ڈی وی ایم شروع کیا ہے جو ڈپلوما ہے. 45 بچے آئے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ جو بچہ یہ 3 سال ڈپلوما کرے گا اس کی جاب پکی ہے. امید ہے کہ فال میں ہمارے اسٹوڈنٹ بڑھیں گے. تو یہ ایک اور بگننگ ہے. اچھا، ہم جو بھی پروگرام لانچ کرتے ہیں نا، ہم اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہری پور یونیورسٹی اپنے لوگوں کو کیسے کیٹر کر رہی ہے. ہری پور یونیورسٹی ملک کی ضروریات کو کیسی پوری کر رہی ہے. ہری پور یونیورسٹی دیکھیں نا، نرسنگ اس وقت جس کے پاس نرسنگ ہے اس کے لیے جہاز میں سفر تیار ہے. ہم 2 کروڑ کا سامان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نرسنگ کونسل نے وزٹ کرنا ہے اور ہمارے بچوں نے جو بھی پڑھے گا اس کا جو ہے وہ جاب پکی ہے. لا 3 سال ہمارا چل رہا ہے. لا پورے خطے میں شاید اس وقت لا ہزارہ کے پاس ہے غالباً، اور پھر ہمارے پاس ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہری پور کے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو میں ایشور کروا رہا ہوں کہ ہم جو بھی پروگرام لانچ کرتے ہیں ہم اپنی کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی کمیونٹی کو جو ہے ریاض صاحب نے مجھ سے شیئر کیا ہے، گورنمنٹ پاکستان نے کیا کیا ہے کہ ہر صوبے میں ایک اے آئی کی لیب دینے کا وعدہ کیا ہے. اینڈ لیٹ می شیئر ود یو، اس صوبے میں وہ اے آئی کی لیب یہاں پہنچ رہی ہے. دس از دا اونلی یونیورسٹی ان دس پروونس جس کو جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو اے آئی کی لیب ہے وہ آن دی وے فرام کراچی، چونکہ چائنا سے آ رہی ہے غالباً، اور وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس، تو بہرحال یہ ہم لوگوں نے اپنی ایفرٹس جو کی ہے. آگے اگر آپ دیکھیں یہ نمبر آف اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، ذرا اس فگر کو دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں بڑے خوش ہوتا ہے. 21-22 سے اگر دیکھیں کوئی 6000 اسٹوڈنٹ تھے، آج ہمارے پاس 10,000. تو ہمارا سفر بڑی ایکسپونینشلی جا رہا ہے. اور جو ہے انشاءاللہ آنے والے جو سیمسٹرز ہیں، امید ہے کہ اس میں ہم 1000 ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایک اور ایڈ کریں گے. تو اب اگر آگے دیکھیں کہ ہماری یہ تو پیسوں کا معاملہ نکل آیا ہے، آپ اس سے بھی آپ خوش ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ اسکالرشپ دیکھیں، 4 سال پہلے ہم نے 721 بچوں کو اسکالرشپ دیا تھا. اس سال کیا کیا ہم لوگوں نے؟ 2372 اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دیا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے غریب ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پیرنٹس افورڈ کرنے میں بڑی ڈیفیکلٹی لے رہے ہیں. ہم نے عیدی بننے کی کوشش کی ہے، مطلب عیدی بن نہیں سکتے، ہم نے اوپر والے ہاتھ کو ترجیح دی ہے. ہمارے اپنے کلیگس کو کنونس کیا کہ آپ لوگ پیسے اکٹھے کریں.
ہمارے ہری پور کے لوگ، بہت شکریہ ہری پور کے لوگوں کا. شاید مجھے نہیں پتہ نام بھی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک ہری پور کا فیلنتھروپی کا جو ادارہ ہے وہ ہمیں 15 سے 16 لاکھ روپے سمسٹر دے رہا ہے. ایک شخصیت نے ہمیں 30 لاکھ روپے دیے ہیں، اور وہ جو ہمیں دے رہے ہیں کہ جی میرا نام نہیں لینا، وہ علیحدہ ہیں. وہ جو اس کا کلب ہے جم ہے، مطلب ہے کہ ہم وہی کہنا کہ عیدی نہیں بن سکتے، لیکن عیدی والا راستہ اختیار کیا ہے. ہمارے اپنے کلیگس نے اپنی جو یونیورسٹی کے اندر ہے ان کو ڈبہ دیا ہوا ہے کہ ڈبے میں ڈالتے رہو. تو ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ 1 2 3 4 5 ایون 12 اسکالرشپ ایک ڈپارٹمنٹ کلیکشن سے دے رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، 5 اسکالرشپ بایولوجی ڈپارٹمنٹ ڈونیشن سے دے رہا ہے. یہ وہ سوچ ہے جس کے پیچھے جو ہے ہم کام کرتے ہیں. تو یہ اب اگر آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا کہ 4 سال پہلے ہم 700 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے، آج ہم 2300 اسٹوڈنٹ پہ پہنچ گئے جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹیاں کیا کرتی ہیں؟ یونیورسٹیاں جو دیوالیہ ہو گئی نا، انہوں نے ریکروٹمنٹ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، ہائرنگ پہ ہائرنگ کرتی رہتی ہیں. آپ ذرا ہماری کہانی دیکھیں، ذرا آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم نے ریکروٹمنٹ میں بڑی احتیاط کی ہے، بڑے محتاط طریقے سے. یہ آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ آپ اسٹوڈنٹ تو بڑھا رہے ہیں، 11,000 پہ پہنچ گئے اور آپ نے ریکروٹمنٹ بہت کم کی ہے، کم ہوئی ہے. تو آپ سے یہ شیئر کروں گے کہ اگلی سلائیڈ آئے گی اور آپ اس کو پھر اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. آگے چلتے ہیں. ریسرچ میں بھی ماشاءاللہ ہمارے لوگ بہت تکڑے ہیں، تھینکس ٹو مائی فیکلٹی. آپ اس کو بھی دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پبلیکیشن جو ہے وہ بڑھتی گئی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو کلیگس ہیں وہ بھرپور طریقے سے ریسرچ پہ بھی ان کی توجہ ہے. امپیکٹ فیکٹر آپ کو شاید علم ہوگا، ایک اور کرائٹیریا ہے جو کہ ہمارے کلیگس نے اچھے خاصے مطلب کہ اچھی کوالٹی میں پبلیکیشن کی ہیں. پھر یہ بھی ہماری 441% پہ گئے ہیں. ہاں، ایکریڈیشن آپ سے کلیگ صاحب سے میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو پروگرام ہم لانچ کرتے ہیں ان کی ایکریڈیشن بہت ضروری ہوتی ہے، چونکہ وہ کوالٹی پھر نہیں ہوتی اور وہ کونسل ان کو نہیں مانتی. مثال کے طور پر کمپیوٹر، ہم نے کمپیوٹر تو شروع کر دیے ہیں، لیکن کمپیوٹر اتھینٹیکیٹ ڈگری تب ہوگی جب کمپیوٹر کونسل اس کو مانیں گی. تو ہم نے کمپیوٹر کونسل سے اپنے پروگرام تصدیق کروائی ہے، ہم نے بزنس کونسل سے کروائی ہوئی ہے، ایگریکلچر کی کروائی ہوئی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم 81 آپ کو نظر آ رہا ہے 25-26 کا، جو 26-27 ہے وہ ہے 2300 ملین کا، 2.3 بلین کا بجٹ آ رہا ہے ابھی، 2.3 بلین کا. ہمارا جو خرچہ ہے، آپ خرچہ اس کو نہیں کہیں گے، میرے خیال میں اس کو انویسٹمنٹ کہہ دیتے ہیں. ہماری یہ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے، چونکہ میں نے بتایا کہ 100-150 ملین کے کمپیوٹر. سولر، عمران کتنا سولر ہم نے خرچ کیا؟ سولر سر 530 KVA ہو چکا ہے. 530 KVA فنکشنل ہے اپنے پیسوں سے. سولر 400 KVA کی کل فائنینشیل اوپننگ ہوئی، آج کل 1000 KVA کا سولر ہم اپنے پیسوں سے لگا رہے ہیں. 36 لاکھ روپے آتا تھا، اس دفعہ 0 پہ آیا، نیگیٹو آیا. تو یہ فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ ہمارے اپنے یونیورسٹی کے پیسے ہیں. ہمیں گورنمنٹ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، بیکاز وی بلیو آور سیلف. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یونیورسٹی سرپلس بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ پینشن سرکاری اداروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پینشن نے اصل میں ڈبویا اداروں کو. ہم نے کیا کیا کہ 4 سال پہلے ہمارے پاس 341 روپے تھا پینشن فنڈ میں، آج کتنا ہے؟ 890 ملین. پینشن کو ہم نے سیف کر لیا اپنا. ہری پور یونیورسٹی کو پینشن کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں 300 سے ہم
تقریباً 900 ملین پہ جا چکے ہیں. ہم نے ایک فنڈ ہے انڈومنٹ فنڈ، اسمال اماؤنٹ تھی اس میں ہم 11 ملین سے لے کے ہم اس وقت یہ کتنے 89 ملین. اسی طرح ہمارے جو اسٹوڈنٹ ویلفیئر فنڈ ہے وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا، پچھلے 4 سالوں میں ہم اس کو لے کے گئے ہیں 36 ملین پہ. تو یہ اسٹوڈنٹ کے پیسے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو غریب بچے ہیں یہ اسکالرشپ ہم اسٹوڈنٹ کو دیں گے. اسے سوری ہم چھوٹی سی جو کامیابی ہے یہ کیسے کی ہم لوگوں نے. اب ذرا یہ وہ میجک وہ ہے ڈیجیٹلائزیشن. شاید آپ کے بچے نے اپلائی کیا ہو، بھائی نے اپلائی کیا ہو، گھر سے بیٹھ کے کی ہوگی، پیسے گھر سے پے کیے ہوں گے، کوئی کال کی ضرورت نہیں ہوگی، ایوری تھنگ از آن لائن. اس کو اس دن آیا ہوگا شاید جس دن اس کی کلاس ہوگی. گلگت کا بچہ ہے یا اسکردو کا کراچی کا، ایوری تھنگ از آن لائن، مکمل ڈیجیٹلائزڈ ہے. ہماری لائبریری ڈیجیٹلائز، ہاسٹل ڈیجیٹلائز، ٹرانسپورٹ ڈیجیٹلائز، فائنانس میں ہم کیش لیس ہو گئے. اب مزید ہم چیک ایشو نہیں کرتے. وجہ کیا ہوئی؟ اچھا پھر آن دی ٹاپ آف اٹ ہمارا جو امتحان ہے یہ پورے صوبے میں پہلی یونیورسٹی ہے. اگر پاکستان کا نام نہ لوں بھائی دیوے، اگر پاکستان کا نام لوں بھی تو شاید ہم دوسری تیسرے میں ہوں گے اگر کسی نے کیا. ہم مکمل امتحان آن لائن لیتے ہیں، اپنا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 10,500 اسٹوڈنٹ، 10,500 شیٹ، ایک شیٹ میں کتنے پیپر ہوتے ہیں عمران؟ کاغذ ہوتے ہیں 12 کاغذ. آپ 10 کو ملٹیپلائی کریں، پھر آپ کتنے درخت کاٹنے ہوں گے اس کو بنانے کے لیے، انوائرمنٹ کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے، پھر اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے، پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن، ایشوئنس، آپ سوچ سکتے ہیں. ہم نے سب کچھ نکال دیا ہے. ایک ایگزام تقریب ہمیں 60 لاکھ روپیہ بچا کے دے رہا ہے. پھر ہوا کیا ہے؟ آپ کو بھی خبریں ملتی رہیں کہ جی بچیاں کمپلین کرتی ہیں کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. جی کیا کرتا ہے؟ جی ویسے ہوتا نہیں ہے بھائی دے، ہو بھی ہو گئی ایک آدھ. ہم نے اس کو بھی سوچا ہے کہ آن لائن ہے، بس جو ہی بٹن دباتی ہے بچی رزلٹ آؤٹ، ٹیچر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، معاملہ حل ہو گیا. انوائر کو ہم نے پروٹیکٹ کیا. ٹیچر جو لگاتا تھا ٹائم پورا ہفتہ پیپر چیک کرنے میں، اس کو ہم نے ٹائم دی کہ آپ تیاری کریں، نہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اپنا ٹائم، پرسنل ٹائم لیں. جگہ جو بڑی بڑی شیٹ گودام بھرے ہوتے تھے وہ گودام ہم کی اور کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کے فائدے گنتے جائیں گے ڈیجیٹلائزیشن پہ، آپ حیران ہو گئے. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس صوبے میں ہم واحد ہیں. یہ تو میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ باقی کون ہے جو امتحان کو آن لائن لے رہا ہے. مشکلات ہیں لیکن ہم اس کو آگے لے کے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ انٹیگریشن ہے. میں آپ کا ٹائم اس پہ نہیں لوں گا، لیکن لیٹس سے ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ 142 پروگرام ہیں. کسی پروگرام میں 1 اسٹوڈنٹ ہوگا، کسی میں 5 ہوں گے، کسی میں 10 ہوں گے، کسی میں 20 ہوں گے، کسی میں 50 ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 1 یا 5 اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیچر رکھیں؟ ہم نے ان کو انٹیگریٹ کیا ہے. جب ہم نے ان کو انٹیگریٹ کیا ہے تو ہم تقریباً 180 ملین روپی بچا لیا ہم لوگوں نے. 180 ملین روپیز. یہ بہت ہی ایک سمارٹ ڈیزائن ہے جو کہ پورے صوبے میں ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. تو صرف ہم نے پیسے ارنے پہ نہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کماتے رہتے ہیں، آپ جب بچاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ارننگ ہوتی ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں پھر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آج بھی ہمارا MOU ہے، یہ اس کی کڑی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے ریسورسز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہماری جو لیڈرشپ ٹریننگ ہے، ڈینز، ڈائریکٹرز، ہیڈز ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، ٹیچر کو ٹریننگ دیتے ہیں. ہماری جو اپنے ایون ڈرائیورز ہو گئے، مالیز ہو گئے، کلینرز ہو گئے، چونکہ مینٹل سٹریس جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے.
تو مینٹل سٹریس پہ ہم کسی کو نہیں چھوڑتے, ہم ہر بندے کو, ہر بچے تک ایکسیس کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے نا ان تک پہنچ سکیں. تو بہرحال یہ ہماری کیا کہتے ہیں اس کو سکسیس ہے. ایم او یوز, جیسے آج ایم او یو سائن ہوا, شاہد صاحب آپ کے ساتھ ہوا, ہمارے بہت ساری ایم او یو ہیں, 300 کے قریب, ایسی بھی زیادہ, لیکن میں ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کر, جو کہ آپ ہری پور کے رہنے والے ہیں. علامہ اقبال, یحییٰ 2 ہسپتال ہیں, آئی ڈی سی چغتائی ان کے ساتھ علیحدہ ہے, جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کے علیحدہ ہے. یہ میں اس لیے یہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ میں ان کا مشکور ہوں, ان لوگوں کا جن کے ساتھ ہمارے ایم او یو ہیں. یہ ہمیں ہر امپلائی کو, ہر اسٹوڈنٹ کو ہمیں 25 سے 30% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. یعنی میں خود ایز اے وائس چانسلر جب میں آئی ڈی سی جاتا ہوں, کارڈ دکھاتا ہوں, تو اگر 10,000 روپے کا ٹیسٹ کرتا ہوں تو 2,500 روپے مجھے ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. میرا اسٹوڈنٹ جاتا ہے آئی ڈی سی میں, یحییٰ میں, تو اس کو 2,500 روپے یا جو 25% ہے وہ ایٹ لارج فار ہول کمیونٹی ہے, کسی ایک کے لیے نہیں ہے. پھر میں ان کا مشکور علامہ اقبال اور یحییٰ کا خاص کر کے, انہوں نے ہمیں ڈونیشن دی ہیں سامان کی شکل میں. یہ آن کر رہے ہیں, ہم آن کریں, ہم ان کو آن کرتے ہیں, چونکہ یہ ہری پور کے لوگوں کی, میں پھر آپ کو کہا کہ آپ مالک ہیں, یہ مالکوں کی جگہ ہے. تو تھینکس ٹو دیم ہم نے اس پہ بڑا ایفرٹ کیا ہے. یہ کچھ یہ عدنان کا خیل صاحب آپ نے دیکھا ہے, اس کی پیچھے ایک اور سٹوری ہے کہ عدنان کا خیل صاحب جو ہے اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, آپ جانتے ہیں ان کو, وہ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے. جہاں ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, اسکل سکھاتے ہیں, بہت سارے کرتے ہیں, وہاں پہ ہم ویلیوز پہ بڑی توجہ دیتے ہیں. آپ جب گیٹ سے اندر آئے ہوں گے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا بورڈ مل چکا ہوگا. یہ آپ کو کسی نے سلام کہہ دیا ہے, یہ ہماری ایک ویلیو میں شامل ہے, یہ ہماری ایک سلام سوسائٹی ہے جو اس کو کیری کر رہی ہے. عدنان کا خیل صاحب جو ہے البرہان چلا رہے ہیں, ہری پور میں البرہان موجود ہے. ان کا سیرت کا ایک کورس ہے جو 6 مہینے لگتے ہیں. ہم 6واں سائیکل چلا رہے ہیں. کتنا؟ اس کا مطلب ہے کہ 3رے سال میں یہ داخل ہو چکا ہے. یہ عدنان کا خیل صاحب کا جو سیرت کا جو پیکیج ہے, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت بڑی کہانی ہے اس کی پیچھے, اگر وہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہماری کیمپس میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں. تھینکس ٹو دیم. جیسے میں فادر ہوں, اس طرح آپ لوگ فادر ہیں, اس طرح آپ لوگ پیرنٹس ہیں. جو مشکلات بچے گلی کوچوں محلے میں گزار رہے ہیں, ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں, چونکہ ادارے کا مقصد یہ ہوتا ہے. میری آپ سے بڑی ہمبل سی گزارش ہے, بچے بہت حساس ہیں. آپ کے اپنے بچے ہوں گے, بچے نہیں تو چھوٹے بہن بھائی ہوں گے, کسی کے شاید پوتے بھی ہوں گے. یہ وہ نہیں ہے جو ہم تھے. اس کا یہ مطلب یہ غلط ہیں, اس کا یہ مطلب یہ کہ ہم غلط تھے. نہیں 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 نہیں, یہ ٹھیک ہے, ہم ٹھیک تھے. یہ حالات کا تقاضا, ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, ان بچوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. یہ بہت جلدی سٹریس لے لیتے ہیں, ان کے پاس بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. نہ چاہتے ہوئے ہم ان کو سٹریس میں ڈال رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے ہم ان کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں, اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں پیرنٹس, ان کو بھی ڈال دیتے. ہم نے ایک کاؤنسلنگ سینٹر یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس وقت 50+ وہ بچے ہمارے پاس جو شدید سٹریس میں ہیں. کچھ بچوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی یا کرنا چاہ رہے تھے, ہمارے پاس وہ بھی ہیں. ہم نے ان کو ریورٹ کیا ہے, ہم ان کو واپس لے کے آئے. آپ ان بچوں کے ہمدرد بنیں, آپ ان بچوں کے سپورٹر بنیں, آپ ان بچوں کے لیے لکھیں. ابھی 15 تاریخ کو شاید ہمارے پاس یہاں پہ ایک پروگرام آ رہا ہے, ہم لے کے آ رہے ہیں. ایک بندہ ایک اس فیلڈ میں ہے, صرف اس بات پہ ہمارے اساتذہ کرام کو ٹریننگ دے گا, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ جین زی. آپ اندازہ کریں, ہم اس کو بھول نہیں رہے. ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ جین زی, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو دی جین زی, ہاؤ ٹو ڈیل ود دی جین زی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے بھی تو یہی ہے نا, محلے ہیں, یہی بچے ہیں نا, آپ خود بھی انڈرسٹینڈ کریں اور اس حساسیت پہ لکھیں.
نہیں تو بچے خودکشی بھی آپ کو پتہ ہے جا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سٹریس میں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ، اور مزے کی بات ہے کہ اس کونسل کو جو چلا رہی ہے سائیکالوجی، وہ بھی ہری پور کی ہے، ڈاکٹر تو ابھی نہیں بننے والی ہے، سائرہ جو ہے وہ ہری پور سے ہے، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہے تصویروں میں ہے، میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری لائبریری ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہری پور کو میں کتنی توجہ اس لیے دینی چاہیے چونکہ دنیا میں کوئی بھی ادارہ اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب تک لوکل اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ میرے ادارے کی اسٹرینتھ آپ کی وجہ سے ہوگی۔ آپ اس کو کمزور کریں گے یہ کمزور ہو جائے گا، آپ اس کو مضبوط کریں گے یہ مضبوط ہو جائے گا۔ قتیل شفائی مرحوم، جب میں نے سوچا کہ یار میں ہری پور کے جو نامی گرامی ہیں ان کو عزت دیں، ینگسٹر کو پتہ چلے کہ یار ہمارے ہیروز کون ہیں، تو خدا کا کرنا کیا تھا، سب سے پہلا بندہ جو سرفیس پہ ہے وہ قتیل شفائی مرحوم، جس کو خود میں فین۔ قتیل شفائی مرحوم کا میوزیم ہے، اس کی ساری بیلانگنگز ہیں، آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو میرے تو لیٹ می شیئر ود یو، یہ خوف اور خوشی سے میرے بال ایک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے قتیل شفائی مرحوم کی گھڑی پڑی ہے، قتیل کا پرائیڈ آف پرفارمنس اوریجنل پڑا ہے۔ کیا آپ کو دیکھ کر عجیب سی فیلنگ نہیں ہوتی کہ قتیل آسمان پہ، ہم کدھر اور ہمارے پاس قتیل؟ قتیل شفائی کا محلہ ہے، اس کی تصویر لگا دی ہم لوگ، اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بن رہی ہے، مہیش بٹ کا انٹرویو ہو چکا ہے، مصطفیٰ قریشی کا انٹرویو ہو چکا ہے، کل جا رہے ہیں نہید کون سی ہے گلوکار، مہناز ہے کہ کون ہے، کل مہناز ہے کوئی ہے، اس کا انٹرویو کل ریکارڈ ہو رہا ہے قتیل کے بارے میں، 15 منٹ کی کوئی ڈاکیومنٹری ہے، وہ عنقریب اگلے مہینے کے آدھے تک آ جائے گی۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، جب قتیل کے ساتھ ہم جڑ جائیں، ہمارا شہر جڑ جائے، کدھر پہنچیں گے ہم؟ سکھوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ ہری پور ہری سنگھ نلوا سے ہے، بھائی ان کا کارنر ہم نے بنا دیا ہے۔ پارلیمنٹ پہ کلمہ لکھا ہے، ہری پور سے ہے نا، آپ دیکھیں اس کی گیلری دیکھیں، آرٹ گیلری۔ ایوب صاحب کدھر سے ہیں؟ آپ کو انجوائے کریں گے ہماری لائبریری دیکھیں، چونکہ ہری پور کے لوگوں کو ہم نے امپاور کرنا ہے، ہری پور کے بچوں کو بتانا ہے کہ قتیل ہیرو تھے ہری پور کے۔ تو بہرحال آپ اس کو انجوائے کریں گے، کیسے ہم گئے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔